کے رشتہ دار مردوں کو مسجد میں، عورتوں کو میت کے گھر میں بلا کے ختم کراتے ہیں، یہ بدعت ناجائز۔ جس نے ختم کرنا ہے خود پڑھے، ان کا ثواب بھیجے۔ یہ کہے کہ لوگوں کو اکٹھا کرو اور کھانا کھلا کے کہو کہ پڑھو۔ کہتے ہیں کہ اختلاف کے زمانے میں اور لوگ جھگڑے کرتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں۔ بہرحال اللہ سب کو ہدایت دے۔ تو چھوٹی سی بات یاد رکھا کرو، جس کا عمل قرآن و سنت کے مطابق ہو وہ ٹھیک ہے، خلاف ہو غلط ہے بس۔ ایک بندے سے مجھے 10,000 لینے تھے، وعدے کے مطابق اس نے مجھے نہیں دیے۔ اس 10,000 کو لینے کے چکر میں مجھے 2,000 کا خرچہ ہوا۔ اب میں اسے 10,000 لوں گا، خرچہ 10,000 لیں گے، خرچہ ہوا وہ نہیں لے سکتے، وہ تو پھر سود ہو جائے گا۔ جو اصل قرضے پہ پیسہ اوپر لیا جائے اسی کا نام تو سود ہے، اور سود کس کو کہتے ہیں؟ تم نے اگر خرچ کیا ہے تو تمہاری اپنی قسمت، تو بہرحال وہ نہیں لے سکتے، وہی لوگ جو تم نے دیا تھا اپنا اصل وصول۔ حضرت اللہ والے تو اتنا احتیاط کرتے تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بندے سے قرضہ لینا تھا، اتفاق سے اس راستے سے گزرے، ان کا مکان دیکھا، حضرت کو یاد آ گیا کہ میں نے اس سے قرضہ لینا ہے۔ سواری روک دی بھی، میں ادھر سے گزر رہا ہوں تو اس کو قرضہ یاد دلا دوں۔ دروازے پہ آئے، کنڈی کھٹکھٹائی اور پھر دھوپ میں کھڑے ہو گئے، اس کے دروازے کے شیڈ کے سائے کے نیچے نہیں کھڑے ہوئے۔ وہ جب نکلا ہو تو پریشان ہو گیا، امام ابو حنیفہ دروازے پہ کھڑے ہوں، مذاق تو نہیں ہے، اتنا بڑا امام، اور دوڑا ہونے کا، حضرت دھوپ میں کھڑے ہیں، سائے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا بھائی میں نے بھی سوچا تھا، پھر سوچا کہ جس سے قرضہ لینا ہے اس کے گھر کے سائے کا فائدہ اٹھانا قیامت میں کہیں سود میں شامل نہ ہو، کہ میں نے نفع اٹھایا۔ وہ تو اتنا ڈرتے تھے۔ اب تو ماشاءاللہ جی، ہندو پیسے میں سود لیتا تھا، مسلمان سینکڑوں میں سود لیتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور جب تک یہ لعنت رہے گی مسلمان ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ ایک بات ہے، کیونکہ جب اللہ سے جنگ ہو رہی ہے تو اللہ سے جنگ کر کے کون جیت سکتا ہے؟ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اللہ نے فرمایا ان کو بتا دو کہ میرے ساتھ اور میرے نبی کے ساتھ جنگ کریں جو سود کھاتے ہیں۔ انڈیا سے آئے ہیں، وہاں سارے مسلمان ہیں، بڑے بڑے مدارس بھی ہیں، مساجد بھی ہیں، مسلمانوں میں جوڑ رہی، اللہ جوڑ پیدا کرے، کوشش کرو، ہمت کرو، باقی اللہ پہ چھوڑ دو۔ یہ اختلاف ہوتے رہیں گے، کبھی دن ہوگا کبھی رات ہوگی، ہمیشہ ایک موسم نہیں رہتا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ سارے، اور خاص طور پہ علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں تو بہت بڑے خطیب تھے، تو ان نے لکھا ہے کہ التباغض والتحاسد فی العلماء، بغض ڈھونڈنا ہو تو مولویوں میں ڈھونڈو، ان کو آپس میں بڑا بغض ہوتا ہے۔ اب جب اتنے بڑے لوگ لکھ گئے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا انہوں نے آگے جا کے ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ لا یقبل شہادت القاری علی القاری، قاری کی گواہی قاری کے خلاف نہ لینا، انہ اشد بغضا من الطیوس، یہ تو میڈے سے بھی زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ بغض رکھتے ہیں۔ اللہ ہدایت نہیں، ہوتا رہتا ہے، اختلاف ہوتے رہیں گے۔ اختلاف میں دامن بچا کے نکلنا تو ایمان ہے نا۔ سب سے پہلے حلق حج کس نے کیا تھا اور حلق کس نے کیا تھا؟ میں نہیں تھا اس وقت، میں ہوتا تو ان سے پوچھتا کہ حضرت آپ کا حلق کس نے کیا ہے؟ شریف آدمی، صاحب بات ہے کہ سب سے پہلے حضرت آدم نے کیا ہے۔ انسانوں میں پہلے انسان ہی وہ ہیں جن نے حج کیا ہے۔ باقی قیامت میں پوچھ لینا کہ حضرت حلق آپ نے خود کیا تھا یا کوئی نائی مل گیا تھا آپ کو؟ زلف نبی میں نے جو ہے قرار دیکھا، ماں کی وہ گود میں بھی اللہ نہ پیار دیکھا۔ زلف نبی میں ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کی زلفوں میں واقعی قرار ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تم نے دیکھی ہیں پھر جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ حضور کی زلفیں تو عظیم
نعمت ہے نا، حضور کے بال عظیم نعمت ہیں۔ جب حج پہ حضور نے حل کرایا نا تو بال صحابہ میں تقسیم کر دیے، تو صحابہ نے وہ اتنے محفوظ رکھے تھے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی جو صحابی جلیل ہے، کاتب الوحی ہے، جب فوت ہونے کا وقت آیا تو ان نے اپنے عزیز سے کہا کہ میں نے 2 چادریں سنبھال کے رکھی ہیں جو میں نے اپنی بہن سے لی تھی، حضور کی چادریں ہیں، اس میں مجھے دفن کریں۔ حضور کے ناخن میں نے رکھے تھے اور بال وہ میری آنکھوں پہ رکھ کے مجھے دفن کر دیں اور مجھے اللہ کے حوالے کر دیں۔ لوگ باقی نعتیں پڑھنا تو آسان ہے، آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو خیر دے۔ کہتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں اپنے لیے قبر تیار کر سکتا ہے، تمہیں پتہ ہے کہ یہیں مرو گے؟ جب پتہ نہیں تو قبر پہ خرچ کرنے کا فائدہ۔ ما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ کتنے لوگ ہیں عمرے پہ آئے یہیں فوت ہو گئے، کتنے لوگ ہیں مکے میں رہنے والے اپنے ملک گئے وہاں فوت ہو گئے۔ بلا وجہ خرچ نہ کرو، مر جاؤ گے تو اللہ انتظام کر دے۔ کہتے ہیں جی آج کل پاکستان میں ٹی وی پر نجومی لوگوں کے بڑے بڑے اشتہار چلتے ہیں، آپ کے ملک میں کیا نہیں چلتا ہے؟ سب چلتا ہے۔ بہرحال نجومیوں پر عقیدہ رکھنا، اعتقاد کرنا، ان سے پوچھنا، پھر یقین کرنا کفر ہے، چھوٹا موٹا گناہ نہیں۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب نے کہا ہے کہ موسیقی منع ہے لیکن کوئی سخت حکم بھی نہیں ہے۔ جب منع ہے تو سخت یا نرم کا کیا منع؟ جب حضرت تسلیم فرما رہے ہو کہ سخت منع ہے لیکن سخت نہیں ہے، تو کم از کم یہ بھی ہمیں بتا دیں کہ حضور کے زمانے میں خلفائے راشدین میں اہل بیت میں موسیقی کا ماہر کون تھا؟ کسی کا نام بھی بتا دیتے نا مفتی صاحب تو ہماری راہبری ہو جاتی۔ ایک آدمی نے کراچی سے نیت کی اور چادریں جدے سے باندھی، اگر مجبوری تھی اور چادریں نہیں تھی تو کوئی حرج نہیں۔ ایک اور مدینے سے مکے آ رہی، اسے حیض ہے، 3 دن بعد پاکستان واپسی ہے، وہ نیت کر کے آئے گی نہیں، اگر اس کو خطرہ ہے کہ میں نے چلا جانا پھر نیت ہی نہ کرے۔ موتی مسجد لاہور کے اندر ہے، شاہی قلعے میں، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ مفتی صاحب فرماتے ہیں اس کے اندر جناب جی کی دعا کہ اللہ کو پتہ جی میں نے نہ مسجد دیکھی ہے اور نہ مجھے پتہ ہے۔ جو مفتی صاحب کہتے ہیں ان کی دعا مکے میں بھی منظور نہیں ہوتی، مدینے میں بھی نہیں ہوتی، وہاں قلعے کے والی اندر کی مسجد میں ہوتی ہے۔ اس کا کوئی علاج ہے نہیں۔ اللہ کے بندے خدا ہر وقت سنتا ہے، ہر جگہ سنتا ہے، وہ جانوروں کی بھی سنتا ہے، کتوں کی فریاد بھی سنتا ہے۔ ہماری عورت نے صفا مروہ سے پہلے بال کٹوا دیے، 12 دم پڑ گئی۔ حرم میں امام فرض نماز پڑھا کے چلے جاتے ہیں، نماز جنازہ پیچھے، نماز جنازہ کی الگ جگہ ہوتی ہے، ہمیشہ الگ ہوتی ہے، ساری دنیا میں الگ ہوتی ہے، کوئی نئی بات ہے۔ عمرے کے طواف میں پہلے 2 چکروں میں کندھا ننگا کرنا بھول گیا، کوئی دم نہیں، کچھ نہیں۔ آخری چکر میں اسلام موقع پر نہیں کیا تب بھی کوئی جرم نہیں، لیکن سنت کا ثواب نہیں ملا۔ حقیقتاً سنت لباس یہ ہے کہ حضور پاک نے اکثر چادریں پہنی ہیں، کبھی 2 چادریں بھی پہنی ہیں کہ نیچے بھی چادر اور اوپر بھی چادر، ورنہ چادر اور لمبا کرتا جو چھوٹی پنڈلی تک آتا تھا، سر پہ ٹوپی اور ٹوپی پہ اپنا پگڑی مبارک۔ ہم نے اپنا مکان دیا، ہمیں پتہ ہے کہ اس میں گناہ کا کام ہوگا، بار چلائیں گے، ڈانس ہوگا، بالکل نہ دیں، کیونکہ تم بھی گناہ کے کام میں شریک ہو گئے۔ اللہ کا حکم ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی میں تعاون کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ کے کام میں تعاون نہ کرو۔
ایسے لوگوں کو کبھی مت دے بیٹھے ہو تو جان چھوڑاؤ، لیکن جو دے بیٹھے ہو کرایہ تمہارے لیے حلال ہے، لیکن دینا نہیں چاہیے۔ میرا بھتیجا ہے ٹیلی فون میں انجینئر ہے، اس کو ڈپریشن ہے، تو اس کو آپ بتا دیں کہ اللہ کے قرآن کی آیت ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اول آخر درود شریف پڑھ کے ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ کے پھیرا کرے، انشاءاللہ کوئی ڈپریشن نہیں ہوگا، کبھی دوائی نہیں کھانی پڑے گی، کبھی بلڈ پریشر نہیں پڑے گا۔ چاندی کی انگوٹھی جائز؟ ہاں کہ جائز ہے، 12.5 ماہ سے، اب گرام کا مجھے پتہ نہیں۔ انگوٹھی جب جائز ہے تو نماز کیوں نہیں ہو جائے گی؟ یا تو ناجائز ہو۔ کہتے ہیں حرم شریف کے اندر جو خادم کام کرتے ہیں ان کو صدقہ بالکل دینا چاہیے، کیونکہ یہ صحیح لوگ ہیں، کسی سے مانگتے نہیں ہیں، اور پھر حرم کی خدمت بھی کر رہے ہیں، صفائی بھی کر رہے ہیں، ان کو ضرور دیا کریں صدقہ۔ ہم لوگ دبئی سے آئے، میقات پر بچی کو حیض آ گیا، ابھی مکے میں ہے، میقات سے نیت بھی نہیں کی تھی، تو اب جب حیض سے پاک ہو جائے، اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو آپ طائف اس کو لے جائیں، وہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کر لیں۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی کتاب اردو میں لکھی ہوئی نہیں ہے، شرح ترمذی لکھی، وہ بھی عربی میں ہے۔ جمعرات کو چھٹی ہوتی ہے۔ شرک اور بدعت کے رد میں یہاں کی ساری لائبریریاں بھری ہوئی ہیں، مکتبہ حرم مکی میں چلے جائیں، یہ نیچے بیٹھے ہوئے کتابیں تقسیم کر رہے ہیں، ساری شرک و بدعت کے خلاف تو ہیں، اور کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے چادریں جدے میں باندھی، نیت وہاں سے کی تھی۔ حضرت عثمان کا گھر حرم پاک میں کس طرح، جب حرم میں آ گیا تو کس طرف کیا کرو گے؟ حرم میں آ گیا سب کو ٹوٹ پھوٹ گیا۔ حجازی کا کیا معنی ہے؟ حجاز میں رہنے والے۔ اگر مدینہ منورہ سے آ رہی ہے اور حیض ہے، حیض میں نیت کر سکتی ہے، لبیک بھی، لیکن شرط یہ ہے کہ پھر اس کو یہاں رہنا ہوگا جب تک پاک نہ ہو، عمرہ نہ کرے، وہ جا نہیں سکتی۔ اگر اس کے بعد ٹائم نہ ہو تو بہتر ہے کہ نیت ہی نہ کرے، بعض ائمہ کے نزدیک جائز ہے۔ ایک بدعتی مولوی نے کہا ہے کہ موسیقی جائے، اللہ ہدایت دے، چھوڑو ہی۔ آج کل تو کہتے ہیں موسیقی غذائے روح ہے، روح کی غذا ہے۔ اللہ کہتا ہے قرآن روح کی غذا ہے، کہتے ہیں موسیقی ہے۔ اگر قرآن پاک کیا اور ہونٹ ہلائے بغیر پڑھوں، نہیں، ہونٹ ہلنے چاہیے، ہونٹ ہلائے بغیر قرات ہوتی ہی نہیں۔ قرات کا معنی یہی ہے کہ ہونٹ ہلیں، بلکہ بعض علماء فرماتے ہیں تھوڑی سی آواز بھی پیدا ہو جو خود سنے۔ اسی لیے اللہ نے نبی پاک کو فرمایا تھا نا کہ آپ لا تحرک بہ لسانک، زبان نہ ہلائیں، سنتے رہیں، ہم آپ کے دل میں بٹھا دیں گے۔ تو معنی یہ ہوا کہ زبان ہلانے سے ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ میں اگر عشاء کے فرض با جماعت وتر وغیرہ رات کو پڑھ کر سوتے وقت سورۃ واقعہ پڑھ لوں، اچھی بات ہے، کسی وقت پڑھ لیا کرو ساری رات میں۔ یہ میں نے حدیث نہیں پڑھی کہ اپنی طرف سے ٹھیک کریں گے غلط ہو جائے گا۔ میرے کام میں پتہ نہیں غرہ استعمال ہوتا ہے، ہاتھوں کو لگ جاتا ہے، بہرحال اگر غرہ لگا ہوا ہے اس پر وضو کریں گے، وضو نہیں ہوگا، چونکہ اس کے اندر پانی نہیں جاتا، اس کو پہلے ریموو کریں، اتاریں، پھر وضو کریں۔ اللہ سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی قبر مدینے میں ہے، والدہ کی ابوا میں ہے۔ کالی مہندی لگانا جائز نہیں ہے، باقی جو بھی لگاؤ جائز ہے۔
دوران طواف حتیم میں 2 رکعت پڑھنا بالکل ناجائز ہے، اور طواف برباد ہو گیا۔ طواف تو خود نماز ہے، تو نماز دوسری نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ پہلے طواف مکمل کرو پھر پڑھو۔ نماز کا وقت ہو جائے، نماز پڑھ لیں، جہاں کھڑے ہیں وہیں سے شروع کریں۔ مسجد جن میں اگر ہم نماز پڑھیں تو 1 کا لاکھ ملے گا، وہ تو حرم میں ہے، کیوں نہیں ملے گا؟ مسجد حرام سے بوتل میں پانی لے جاتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لے جانے کے لیے ہی تو رکھا ہے، پینے کے لیے، لے جانے کے لیے۔ نفل پڑھ کے کسی کے لیے بطور ہدیہ دعا کر سکتے ہیں، اس کو بتانا بھی ضروری نہیں ہوتا ہے۔ نماز کے وقت اگر کپڑے رومال کے سرے لٹکے ہوئے، اگر سر پر ہے لٹکے ہوئے ہیں پھر کوئی حرج نہیں، اگر کندھے پہ لٹکے ہوئے ہیں تو وہ ناجائز ہے۔ صدر کا معنی وہ ہوتا ہے جو کندھے پہ رکھ کے لٹکایا جائے، جو سر پہ ہو اور لٹکا ہو وہ صدر نہیں ہوتا۔ کسی نے مجھے کہا تھا دعا کے لیے، میں نے ملتزم پہ دعا کی، اس کو فون پہ بتا بھی دیا، تو ٹھیک ہے، اللہ قبول فرمائے، کوئی ریاکاری نہیں۔ اس نے کہا تھا، آپ نے بھی بتا دیا۔ آب زمزم کھڑے ہو کر بھی پی سکتے ہیں، بیٹھ کے بھی پی سکتے ہیں۔ جمعہ کے 2 خطبوں کے درمیان بیٹھ سکتے ہیں، ویسے پہلے سے آپ بیٹھے ہوں گے، 2 خطبوں کے درمیان ویسے ہی بیٹھنا ہے۔ میرے دوست نے لفظ طلاق تو استعمال نہیں کیا، لیکن بیوی کو 3 دفعہ کہا کہ تم فارغ ہو، طلاق ہو گئی حضرت۔ کس چیز سے فارغ ہے؟ صاحب معنی اس کا یہی ہے، اب بہانے بنانے کا کیا فائدہ؟ طلاق ہو گئی جناب۔ میں نے ایک زمین کی بات کی، 7 لاکھ روپیہ دیا، اب 1 سال کے بعد پیسہ واپس ملا تو 1 سال کی ہاں بالکل زکوٰۃ دینی ہوگی۔ میری گھر والی حیدرآباد سندھ ہسپتال میں داخل ہے، اللہ اس کو شفا دے اور صحت و عافیت کے ساتھ ولادہ ہو جائے۔ بہرحال حرم شریف کی عمارت کے اندر چاہے، جیسے ہم یہاں نماز پڑھیں ہمیں بھی نظر نہ، یہ تو اندر ہے نا، بات ہے باہر کی۔ اگر باہر کھڑے ہیں تو پھر صفے نظر آئے، جب خود کھڑے ہی اندر ہوں، کوئی نیچے ہے، کوئی اوپر ہے، کوئی اور اوپر ہے۔ طواف کے دوران ذکر کریں، دنیا کی باتیں نہ کریں۔ رکن یمانی کا چومنا منع ہے، ہاتھ لگانا سنت ہے۔ حفاظ کرام کو تراویح کے پیسے لینے چاہیے، بالکل حرام ہے۔ آپ اللہ واسطے پڑھائیں، بعد میں کوئی ہدیہ دے دے، اس کی مرضی ہے۔ امام شافعی کے نزدیک 1 مشت کم داڑھی رکھ سکتے ہیں، بالکل نہیں رکھ سکتے۔ ائمہ 4 کا اتفاق ہے کہ داڑھی جو ہے کم از کم 1 مشت ہے۔ انگریزی طور طریقے سے بال بنوانے ناجائز ہے، جس کی شکل بناؤ گے قیامت میں انہی کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ درس قرآن یا طواف، صاف بات ہے کہ علم سیکھنا زیادہ ضروری ہے۔ میدانی الفاظ سے عمرہ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ غیر عورت کا بوسہ لینے کی سزا بھی کوڑے ہوگی یا اور ہوگی، جو قاضی سمجھے گا تعزیر وہ کرے گا، وہ جیل بھیج دے، وہ چاہے کوڑے مارے۔ بہرحال جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا، اللہ سب کی حاجات پوری کرے۔ خاندانی منصوبہ بندی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بالکل حرام ہے۔ اللہ نے جو اولاد لکھی ہے اس کو مت روکو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، یہ جو کہتے ہیں نا یہ اولاد زیادہ ہوگی تو رزق کم ہوگا، اللہ نے فرمایا نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ان کو بھی ہم نے رزق دینا ہے، تم نے تو نہیں دینا۔ مسجد جن میں حضور پاک نے جنوں کو درس دیا، درس تو نہیں دیا تھا، وہاں ملنے آئے تھے۔ میری بیوی کا آپریشن ٹھیک ہوا تھا، بعد میں پھر رسولی پیدا ہو گئی، اللہ شفا عطا فرمائے۔
اصل میں مصیبت یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات اس کے اندر کوئی ٹیشو رہ جاتا ہے، اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ آدمی ایسے حالات میں کسی بڑے سرجن سے آپریشن کروائے اور پھر اس کے ٹیشو لے کر ان کو ٹیسٹ بھی کروائے کہ آیا اس میں خدا نہ کرے کینسر تو نہیں۔ بیوی کو خوش کرنے کے لیے گانا سنا سکتے ہیں، بالکل جی، اس کے آگے ناچ بھی سکتے ہیں، صرف گانا کیوں؟ بیوی کے آگے جو مرضی ہے کرو، گانا گاؤ، ناچو۔ مسواک کرنے کا دائیں ہاتھ سے سنت طریقہ ہے ہر وضو سے پہلے، اور بعض ائمہ فرماتے ہیں عند کل صلاۃ، نماز سے پہلے بھی مسواک کرے، لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کیونکہ مسواک جو ہے مطہرۃ للفم و مرضات للرب، یہ منہ کو پاک کرنے والا ہے، رب کو راضی کرنے والا ہے، تو پاک تو تب ہوگا جب وضو کر رہا ہوگا، اس لیے فرماتے ہیں عند کل وضو کا معنی، عند کل صلاۃ کا معنی عند وضوء کل صلاۃ، واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ واقعہ بلال کی اذان نہ دینے سے کچھ بھی نہیں ہوا تھا، یہ لوگوں نے بنا رکھا ہے، بلال نے اذان نہیں دی نا، سورج نکلا نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد مبارک وسلم۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء الہ واحد لا الہ الا انت، اللہم انت المیسر لکل یسیر وانت علی کل شیء قدیر، اللہم یسر امورنا و امور اولادنا و اولاد اولادنا و بناتنا و امور اخواننا و امور من اوصانا و استوصانا و امور المسلمین والمسلمات، اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین، اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین، اللہم انزل علیہم باسک الذی لا يرد عن القوم المجرمین، اللہم ارنا فیہم عجائب قدرتک، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ اس عاجز کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ ہر مسلمان کی بیماریاں دور فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ جن کی اولاد ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، دین کے افراد ہیں، ان کی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کو یہود اور ہنود کی سازشوں سے محفوظ فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔